السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلما اسلم وتلہ للجبین، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کے لیے عید الاضحیٰ کا دن خوشی کا دن بنایا ہے۔ وہ خوشی کا دن کیوں ہے، کیسے ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہم عید کو ایک جانور اللہ رب العزت کے حضور ذبح کرتے ہیں، اس کو قربان کرتے ہیں، اور اس سے ہمیں خوشی حاصل ہوتی ہے، ہمیں تسکین ملتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی کو دیکھا جائے، جو قرآن مجید میں جگہ جگہ پر اللہ رب العزت نے آپ کی سیرت کے متعلق اور آپ کے متعلق جو بیان کیا ہے، وہ بات ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی قربانی دی ہے، قربانی لی نہیں ہے۔ یعنی ان کی سیرت کو دیکھ کر ہمیں یہ نقطہ سمجھ آتا ہے کہ جتنا مزہ، جتنی لذت، جتنی چاشنی قربانی دینے کے اندر ہے، وہ قربانی لینے میں نہیں ہے۔ وہ کسی لیول پر ہو، کسی جگہ پر ہو، وہ قربانی ہم اپنے والدین کے لیے دیں، وہ قربانی ہم اپنے بھائیوں، اپنی بہنوں، اپنے خاندان، اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں، اپنے معاشرے، کسی لیول پر جا کر جب ہم قربانی دیتے ہیں تو میرے بھائیوں، جتنی لذت اس میں ملتی ہے اتنی قربانی لینے میں نہیں ملتی، کیونکہ قربانی دینا انسان کے ایمان کا حصہ بن جاتا ہے۔ جو قربانی لینا ہوتا ہے اس میں وقتی طور پر تسکین ملتی ہے، لیکن وہ دیر پا نہیں ہوتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے شروع سے لے کر، یعنی اپنے گھر چھوڑنے سے لے کر اپنے سال ہاں سال مانگے ہوئے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے تک جو کام کیے وہ قربانیاں دینے والے۔ آپ کے باپ نے آپ سے کہا تھا وَاہْجُرْنِی مَلِيًّا، اب تیرا میرے ساتھ رہنا ممکن نہیں، تو گھر چھوڑ کے چلا جا۔ آپ اللہ کی خاطر جا رہے تھے تو آپ نے کہا قال سلام علیک، میں آپ پر سلامتی بھیجتا ہوں، تو میں چھوڑ کے چلا جاتا ہوں۔ اگر آپ کہتے ہیں تو اللہ کی خاطر چھوڑنا تھا۔ پھر اس کے بعد اپنی پیاری بیوی کو اور اسماعیل علیہ السلام کو ایک وادی غیر ذی زرع، جہاں پر کوئی نام و نشان نہیں ہے، وہاں چھوڑ کر واپس آنے لگتے ہیں تو ہاجرہ علیہ السلام وہ پریشانی کے عالم میں آپ کے پیچھے دوڑتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اور آپ سے پوچھتی ہیں ابراہیم کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں، وجہ کیا ہے بتائیں تو صحیح۔ کوئی جواب نہیں ملا، زبان نہیں ہلائی، نہیں بجایا۔ بارہا پوچھنے پر پھر آپ نے خود ہی سوچا، حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے خود ہی سوچا کہ ابراہیم تو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام کرتے نہیں ہیں۔ تو آپ نے پوچھا اللہ امرک بہذا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے اے ابراہیم جو آپ کر رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا قال نعم، ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اس کے بعد ہاجرہ علیہ السلام نے کہا پھر ٹھیک ہے، پھر آپ جائیے، اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ یہ کتنی بڑی قربانی ہے، کتنی بڑی قربانی۔ کائنات کی ساری نمرودیت اس نے مل کر قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین، آگ کا آلاؤ جلایا اور ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جلایا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ مجھے اس میں پھینکا جائے گا اور آپ اس میں کودے۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، آگ کو اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جاؤ، ٹھنڈی اس طرح کہ تو اس کے لیے سلامتی کی باعث بنے، اسے نقصان نہ پہنچے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشائے لبے بام، ابھی عقل کو کوئی سمجھ نہیں آئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے عقل کو کچھ آنے جانے نہیں دیا اور اللہ کی خاطر یہ قربانی بھی دے دی۔ پھر خواب دکھائی گئی۔ خواب دکھانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا، اے بیٹے میں نے دیکھا ہے کہ انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے، تو اپنی رائے دے ذرا۔ ابھی چھوٹا ہے بچہ، کھیلنے کودنے کی عمر کو پہنچا ہے، وہ عمر
جو باپ کو اس کی ہر ادا بھاتی ہے، یہ وہ عمر ہوتی ہے۔ اور اس سے مشورہ کیا جا رہا ہے۔ تو مشورہ دینے والے نے بھی کیا خوب مشورہ دیا کہ جس کی اپنی گردن پر چھری چلنی ہے، اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر، جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اچھا، اب یہ مشورہ وہ دے رہے ہیں جنہوں نے اپنی قربانی دینی، اپنی گردن پر چھری چلوانی۔ اور فلما اسلم وتلہ للجبین، جب دونوں ایک بات پر راضی ہو گئے تو باپ نے جبین کے بل لٹا لیا اور گردن پر چھری چلائی، تو اللہ رب العزت نے اس کی بار خود پکارا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے ابراہیم کو پکارا کہ ابراہیم تو نے خواب بھی سچا کر دکھایا، میں نے تو تم کو خواب دکھایا تھا۔ اب وہ درجہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا، ساری زندگی ایک سے ایک بڑھ کر قربانی دی گئی، اور دینے کے بعد پھر ان کو وہ خلت کا درجہ ملا جو محبت کے سارے درجات کی بلندی پر ہوتا ہے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ کس بنا پر بنایا؟ قربانی دینے پر، قربانی لینے پر نہیں۔ اس نقطے کو ہم نے سمجھنا ہے، اور خوشی کا باعث بھی یہی ہے۔ عید کے دن ہم جب کسی جانور کے گردن پر چھری چلاتے ہیں تو وہ ہم قربانی دیتے ہیں، لیتے نہیں ہیں، اور اس سے ہمیں خوشی ملتی ہے۔ اور یہی بات ہے کہ جب کبھی ہم اپنی زندگی میں کسی کی خاطر، مطلب اللہ کے لیے ہو، لیکن کسی کی خاطر ہم قربانی دے دیں اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، تو میرے بھائیو جتنی لذت اس میں ہوتی ہے اتنی لذت کسی اور چیز میں نہیں ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔